کیا خدا ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیا خدا صرف آدھا یقین ہے یا اس کے وجود کے لاجیکل پروف بھی ہیں؟ کیا بس دل سے مان لینا کافی ہے یا دماغ بھی کچھ کہتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں خدا کو کیسے ثابت کرو گے؟ لیکن جب ہم سچ میں عقل سے دیکھیں تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ خدا ہے یا نہیں، سوال یہ ہوتا ہے اتنا کچھ، اتنا پرفیکٹلی ڈیزائنڈ سب کچھ بنا خدا کے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایکسپلور کریں گے کین وی پروو گاڈس ایگزسٹنس یوزنگ لاجک، فلسفی، سائنس اور قرآن کی روشنی میں۔ بگ بینگ، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، گریوٹی، اسپیڈ آف لائٹ، ڈی این اے، اگر آبجیکٹو موریلٹی، دیٹ سورس از گاڈ۔ آئنسٹین نے کہا تھا گاڈ ڈزنٹ پلے ڈائس ود دا یونیورس، افلا تعقلون۔ صرف عقیدہ نہیں، آبزرویشن اور ریفلیکشن بھی چاہیے۔ گاڈ از ناٹ جسٹ اے بلیف، ہی از دا بیسٹ ایکسپلینیشن فار ایگزسٹنس اٹ سیلف۔ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ، سبب کا فلسفہ۔ سبب اٹ مینس وجہ یا کارن۔ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی کاز۔ یونیورس کی بھی کوئی شروعات تھی، بگ بینگ، رائٹ؟ تو جس چیز نے سب کچھ شروع کیا اسے فرسٹ کاز کہتے ہیں۔ دیٹ فرسٹ کاز از واٹ بلیورس کال اللہ۔ جو مومن ہیں، جو بلیورس ہیں، وہ اس فرسٹ کاز کو نام دیتے ہیں گاڈ کا، اللہ کا۔ مرزا غالب نے بھی اس پر ایک خوبصورت شاعری لکھی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ امام غزالی نے اسے قلم کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہوئے یہ کہا، سبب کا سلسلہ انفائنائٹ نہیں ہو سکتا۔ جو کارن ہے، جو وجہ ہے، اس کا سلسلہ انفائنائٹ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ ہونا پڑے گا آپ کو، یعنی کہیں نہ کہیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور وہاں پر رکنا پڑے گا۔ ڈیزائن آرگیومنٹ، اگر ایک سمپل گھڑی دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر ہوگا، تو پھر اس کمپلیکس فائنلی ٹیونڈ یونیورس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہو سکتا۔ گریوٹی، اسپیڈ آف لائٹ، ڈی این اے، ہیومن برین، سب کچھ ایک پرفیکٹ طریقے سے بیلنس ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت، کہ یہ جو زمین اور آسمان بنائے گئے ہیں اس میں ملینس آف اسپیسیز ہیں۔ مورل آرگیومنٹ، آپ کو کس نے بتایا کہ جھوٹ برا ہے، سچ اچھا ہے؟ یہ یونیورسل موریلٹی، موریلٹی اٹ مینس ڈیسیژن میکنگ، ڈیسیژن لینا کسی چیز کا۔ تو یہ یونیورسل موریلٹی کہاں سے آئی؟ کیا یہ صرف کلچرل ہے یا کوئی ہائر سورس؟ قرآن کہتا ہے، قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا، پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا عمل الہام کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روح ہے اسے پرفیکٹ طریقے سے بنا دیا اور اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے یہ چیز ڈال دی گئی، الہام کر دیا گیا۔ اگر آبجیکٹو موریلٹی، آبجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے نہ بدلنے والا۔ اگر آبجیکٹو موریلٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا سورس بھی ہونا چاہیے، دیٹ سورس از گاڈ۔ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے علاوہ سب چیز بدل سکتی ہے، کیول خدا نہیں بدل سکتا۔ سائنٹیفک ویو پوائنٹ، فائن ٹیوننگ آف دی یونیورس۔ سائنس خود کہتی ہے کہ اگر یونیورس کے کانسٹنٹس تھوڑے سے بھی ڈفرینٹ ہوتے تو لائف امپاسبل ہوتی۔ یہ سب رینڈم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں ایک ملی سیکنڈ بھی تھوڑی جلدی یا تھوڑا دیر ہو جاتی تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی۔ آئنسٹین نے کہا تھا گاڈ ڈزنٹ پلے ڈائس ود دا یونیورس، کہ گاڈ ایسا نہیں ہے کہ
پاسے پھینک دیے اور یونیورس وجود میں آ گیا. وہ ٹریڈیشنل ریلیجیس نہیں تھے بٹ ایون ہی بلیوڈ ان اے ہائر آرڈر. لیکن وہ وشواس رکھتے تھے کہ ایک اسپرچول پاور ہے کہیں نہ کہیں. تو سائنس گاڈ کو ڈینائی نہیں کرتا, یعنی کہ سائنس ایسا نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے, بس اس کا طریقہ الگ ہے. ہیومن کانشیسنیس, انسان کا ذہن, سیلف اویئرنیس, لو, ایمپیتھی, یہ سب صرف نیورونز کا گیم ہے یا ان کے پیچھے کوئی اسپرچول اصل بھی ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ ذہن جو دماغ ہے جب وہ سوچتا ہے تو نیورونز ایک طرف سے دوسری طرف کو ٹرانسفارم ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کیول نیورونز کا کمال ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے ان نیورونز کو بنایا کس نے, ڈیزائن کس نے کرا؟ روحانی تجربات, ہر کلچر, ہر زمانے کے لوگ گاڈ کو محسوس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پریئر, میڈیٹیشن, خاموشی. اللہ کا وجود صرف کتاب میں نہیں دل کے اندر بھی ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں چلاتے؟ یعنی اسلام میں بلائنڈ فیتھ نہیں, ریزن پلس ریویلیشن دونوں کا تال میل ہے. ویورز, اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ریزن اینڈ ریویلیشن, آپ چاہیں تو اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں, آئی بٹن پر اس کا لنک دے دیا گیا ہے. یعنی اسلام میں بلائنڈ فیتھ نہیں, ریزن پلس ریویلیشن دونوں کا تال میل ہے. اللہ کا وجود سمجھنے کے لیے صرف عقیدہ نہیں, آبزرویشن اور ریفلیکشن بھی چاہیے. یا کیول آپ نے عقیدہ کر لیا کہ میں خدا کو مانتا ہوں, خدا ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس ایگزسٹنس کو اصل میں پروف کرنے کے لیے آپ کو آبزرویشن کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے جو یہ اشیارے ہیں, چاند, سورج, ستارے, سب کس طرح آربیٹل لوپ میں گردش کر رہے ہیں. تو کیا خدا ثابت کیا جا سکتا ہے؟ لاجک, سائنس, موریلٹی اور ہیومن ایکسپیرئنس سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گاڈ از ناٹ جسٹ اے بلیف, He is the best explanation for existence itself. ہمارا خود کا موجود ہونا, گاڈ کا ایکسپلینیشن یہ خود ہے کہ ہم زندہ ہیں. آخری بات وہ یہ ہے, تمہارا اس سے رابطہ بنانا سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہم خدا سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.